بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا تہہ دل سے سلام۔ معزز ناظرین، اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں جن انبیاء کرام علیہ السلام کے سبق کا واقعات کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 86۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم کی سیرت و تواریخ کی کتب میں آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں تفصیل موجود ہے۔ قرآن کریم کی 4 صورتوں، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 37 تا 41، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 85، سورہ مریم کی آیت 2 سے 11 اور سورۃ الانبیاء کی آیت 99 سے 90 تک کچھ احادیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جن سے آپ علیہ السلام کے بارے میں آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں۔ یوں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ آپ علیہ السلام نبی ہونے کے علاوہ بیت المقدس کے امام، خادم اور ایک روحانی شخصیت تھے۔ لوقاکی انجیل میں اس منصب کو کاہن کہا گیا ہے۔ دراصل بنی اسرائیل میں کاہن ایک مذہبی اور روحانی عہدہ تھا، جس کے ذمہ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کی مذہبی رسومات کو انجام دینا تھا۔ آپ علیہ السلام کے والد کے نام کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال تحریر فرمائے ہیں۔ حافظ ابو القاسم ابن عساکر اپنی مشہور کتاب حافل میں فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے والد محترم کا اسم گرامی برخیہ تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام بھی آپ ہی کے خاندان میں سے تھیں۔ جب وہ پیدا ہوئیں تو ان کو منت کے طور پر ہیکل کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب مریم کے حجرے میں جاتے، کھانے پینے کے بے شمار بے موسم چیزیں پڑی ہوئی دیکھتے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں، تو بی بی مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عطا کرتا ہے تو بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بہت ہی زیادہ ہو گئی تھی اور ان کی بیوی بائیں تھی، مگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھے نیک لڑکا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا، جن کا نام آپ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ رکھا۔ آپ علیہ السلام کا پیشہ بڑھئی تھا۔ اسرائیل کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت کا واقعہ اپنے بیٹے کی شہادت سے جڑا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں ایک لڑکے سے نوازا تھا۔ اس کا نام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے یحییٰ علیہ السلام رکھا۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ وہ بڑے نیکوکار پیغمبروں میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام کی قبر شام میں الیہ میں ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، جس کی بیوی بہت ہی بوڑھی ہو گئی تھی۔ اس بڑھیا کے پہلے خاندان سے ایک جوان لڑکی تھی۔ اس بڑھیا کو یہ ڈر پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کسی اور عورت سے شادی کر لے اور میری سلطنت جاتی رہے۔ اس نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس بادشاہ سے کر دیتی ہوں، اس طرح سلطنت ہاتھ میں ہی رہے گی۔ ایک دن اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا کہ کیا میں اپنی بیٹی کی شادی اپنے شوہر سے کر سکتی ہوں؟ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نکاح جائز نہیں ہے، بلکہ گناہ اور حرام ہے۔ وہ بڑھیا آپ علیہ السلام سے ناراض ہو کر چلی گئی۔ وہ عورت آپ علیہ السلام کی دشمن بن گئی۔ وہ ہر وقت آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش میں لگ گئی۔ ایک دن اس عورت نے بادشاہ کو شراب پلائی اور اس کے سامنے اپنی بیٹی کو بدکاری کے لیے پیش کر دیا۔ جب بادشاہ بیٹی کی طرف مائل ہوا تو اس بڑھیا نے کہا کہ میں تو بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتی ہوں، مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ناجائز اور گناہ کہتے ہیں، وہ اس نکاح کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کی حقیقی بیٹی کی طرح آپ پر حرام ہے۔ بادشاہ نے جلال سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو آپ علیہ السلام کی کھوپڑی سے آواز آئی کہ اے بادشاہ، یہ آپ کی حقیقی بیٹی کی طرح آپ پر حرام ہے۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو ان کے والد جو کہ نبی تھے، زکریا علیہ السلام، وہ بہت ہی بوڑھے ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل میں زکریا علیہ السلام کے 2 انبیاء گزرے ہیں۔ ایک کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، دوسرے کا ذکر قرآن پاک میں نہیں آیا۔ یہ وہ زکریا علیہ السلام تھے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد تھے۔ قرآن پاک میں صرف ان زکریا علیہ السلام کا ذکر ہی آیا ہے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے نبی تھے۔ روایات کے مطابق جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اس کے بعد ان کا ارادہ تھا کہ وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کر دیں گے۔ جب زکریا علیہ السلام وہاں سے بھاگے، راستے میں ان کو ایک درخت نظر آیا تو انہوں نے اس درخت سے پناہ مانگی تو درخت پھٹ گیا۔ جب آپ علیہ السلام درخت کے اندر داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام کا دامن درخت سے باہر رہ گیا۔ شیطان نے ان لوگوں کو کہا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر موجود ہیں۔ ان لوگوں نے اس درخت کو آرے سے چیر ڈالا، جس کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام بھی ساتھ ہی چیرے گئے۔ اس طرح انہوں نے آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اس بادشاہ کا نام بخت نصر تھا، جو اپنی ہی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر بادشاہ کو شراب کے نشے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ بنی اسرائیل کی قسمت کے بارے میں بعض روایات میں لکھا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ قوم انبیاء علیہ السلام کی قاتل تھی۔ اگرچہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر انعامات کی برسات فرمائی تھی، مگر ان سب نعمتوں کے باوجود بھی یہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آ سکی اور انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کرتی رہی۔ ان شہید ہونے والے انبیاء کرام میں ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بخت نصر نے شہید کروایا تھا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو صراط مستقیم دکھائے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔